افغانستان کے حوالے سے بات کی جائے، ایک خاص جو جنہوں نے آ کے نظام قائم کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خاص فرقے کو لے کے چل رہے ہیں یا اوورآل وہ خلافت کے نظام کو راغب کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنی اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک وین اور ایک ایجنڈے پہ اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا دیا تو وہ اپنی جگہ پہ، جماعت اسلامی کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے وہ اپنی جگہ پہ، جمعیت علماء اسلام بات کرتی ہے وہ اپنی جگہ پہ. کیا یہ ساری تحریکیں اکٹھے ہو کے آسان نہیں ہو جائے گا کام اپوزیشن کے لیے یا باقی جماعتوں کے لیے یا لبرلز اور سیکولرز کے لیے کہ وہ جب سارے کے سارے وہ اکٹھے ہیں ایک ایجنڈے پہ اور ایک مشن پہ، تو اسلامی جماعتیں اکٹھی کیوں نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں، اسلامی جماعتیں جو ہے نا اعتقاد کی بنیاد پر اور اسلام کے نظام کی بنیاد پر، فکری طور پر تو وہ اکٹھی ہیں اس مسئلے میں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام کا نظام ہو، نظام مصطفیٰ ہے، قرآن کا نظام آئے، سب ایک ہی ہے. تو اس بات پر تو اکٹھی ہیں. اب رہی بات طریقہ کار پر ہے، ٹھیک ہے جی. کسی کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے پلاننگ کر رکھی ہے 100 سال کی، کسی کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، ہم نے کم، کسی کا طریقہ کار دھرنے اور ریلی کا ہے، کسی کا طریقہ کار جناب احتجاج اور جناب رکاوٹوں کا ہے، کسی کا طریقہ کار الیکٹورل سسٹم کے اندر ہے. تو ہر کوئی اس نہج پر محنت کر رہا ہے. اسی طرح پاکستان کی باقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں کہ ان کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کریں؟ کیا وہ ساری پاکستان کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہے؟ دیکھیں ہر ایک کا اپنا طریقہ کار. ساتھ ساتھ اصل میں یہ ہے نا کہ باقی سیاسی جماعتوں کو کہنا نہیں پڑتا، وہ اپنا مفاد جہاں دیکھتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اسلامی جماعتوں کو بھی اس فائدے کے لیے کہ وہ اقتدار میں کم از کم اس دین کے نظام ابھی تک پاکستان کے نظام میں کہیں اسلامی مفاد نظر آ نہیں رہا. کوشش کی جا رہی ہے، جس دن نظر آیا تو انشاءاللہ سارے اکٹھے ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت قوم میں مایوسی پائی جا رہی ہے، مہنگائی کے حوالے سے ہو جائے یا بے روزگاری کے حوالے سے، یا جس طرح یوٹیلٹی اسٹور کے ملازمین نے دھرنا دیا ہوا تھا، تو ان ساری چیزوں کو یہ اب اگر باقاعدہ طور پہ کوئی قیادت نہ ملی، کوئی بندہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ملا، تو اس عوام کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ کیسے ایون آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک ختم نبوت پر آواز اٹھانا یہ تحریک لبیک کا سب سے بڑا ایم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جو عوامی مسائل ہیں یقیناً آپ اس کے ساتھ اگر ان کو لے کے چلیں گے تو آپ یقیناً ایک سیاسی جماعت بھی ہیں. تو اس ایسی عوام جو جن کے سر پہ ہاتھ ہی کسی کا نہیں، تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ان کے جلسے کا اعلان ہوتا ہے ان پہ جگہ جگہ پہ گرفتاریاں شروع ہوتی ہیں، وہ ساتھ ہی کینسل کر دیتے ہیں نوٹیفکیشن. تحریک لبیک پاکستان کو ہم نے کبھی بیک فٹ پہ جاتے نہیں دیکھا. تو عوامی مسائل پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سوال یہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور بے روزگاری کے حوالے سے ان مسائل میں عوام کا ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک کو نہیں دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو بھی تو اپنے مسائل کے لیے سیریس ہونا پڑے نا. عوام یہ کہتی ہے انہوں نے پتہ نہیں ان کو پھر آ گیا یہ جناب روڈ بند کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر. ہم اپنے نظریات پر تو جو کرنے کے لیے تیار ہیں آخری حد تک. میں نے آپ کو کہا پاکستان میں پھر وہی بات کہ ریڈ لائن کراس کیے بغیر نہیں ملنا. اگر آپ کہیں کہ ان کو یہ ملیں گے تو بھی جانا پڑے گا اس حد تک جس حد تک وہ اگلے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں. یہ موٹیویشن کون دے گا؟ obviously یہ موٹیویشن ہم دے رہے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں، تاجر نکلے ہیں پچھلے دنوں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ فلاں نے چھت کے نیچے دھرنا دیا ہے، مطالبات ایسے ہوتے ہیں وہ جو 4 گھنٹے میں آئے ہیں منوا کے چلے گئے. اب موٹیویشن تو یہی ہے. اب پوچھنے والا ان سے یہ پوچھے کہ وہ 4 گھنٹے میں آئے ہیں تو تم آگے لگ رہے ہو، تمہارا کام ہے 2 گھنٹے میں، ٹھیک ہے. اب ان سے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ تم مثالیں تو ان کی دے رہے ہو. جیسے ہمارے ہاں مثالیں جناب سیریا، شام اور بنگلہ دیش کی دی جا رہی ہیں، اور جناب کام ہمارے جناب ایتھوپیا والے ہیں اور جناب نائجیریا والے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو بس یہ. اچھا، آپ نے ایک دھرنا، ایک لاسٹ کوسچن ہے جی، دھرنا جو دیا تھا فلسطین مارچ کے حوالے سے، اس پہ 5-6 دن آبویسلی آپ نے اسٹے کیا اور 3 بڑے مطالبات تھے آپ کے. اس میں آپ نے نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا جانا تھا، اسی طرح دوسرے نمبر پہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تھا، اور تیسرے نمبر پہ امداد بھیجنی تھی. تو نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. امداد جو پاکستانی حکومت سے آپ نے مطالبہ کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ امداد بھیجی گئی ہے؟ اور تیسرے نمبر پہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ، تو وہ بھی صرف ایگریمنٹ کی شکل ہی تھی. ایون امداد اس سے زیادہ تو رجسٹرڈ کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو مصر میں رہ کے اور غزہ اور فلسطین تک پہنچا رہی ہے امداد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حکومت سے یہ امید تھی کہ وہ 11,000 ٹن کا جو اعلان کیا انہوں نے کس حد تک پہنچائی ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ، وہ تو ہر گھر میں آج بھی استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ کہاں تک کامیاب ہوئی ہے طریقے؟ دیکھیں، ہم نے قوم سے 2 مطالبے کیے تھے کہ حکومت سے 3 مطالبے کیے تھے، قوم سے 2 مطالبے کیے تھے کہ آپ نے بھی بائیکاٹ کو چھوڑنا ہے. اب ہماری جو بائیکاٹ کے اوپر تیاری ہے نا وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کو کسی نہ کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر پیپر ورک ہو رہا ہے ساری ان کے ساتھ. obviously نا جی، اب جب آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ اس کا متبادل بھی تو دیں. تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ متبادل اغوا ہو جاتے ہیں.
بالکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے. آپ کی. کراچی سے اٹھا لیا جی 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 تو مسئلہ بہت سارے مسائل سے بیک وقت لڑا جا رہا ہے, تو انشاءاللہ کسی نہ کسی بنیادی حل کی طرف جائے. اور جو آپ نے امداد کا کہا ہے اس کے اوپر ہمارے پورا زور چل رہا ہے. انشاءاللہ اگر نہ گئی تو پھر بھی گھوڑا حاضر میدان حاضر ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی صاحب, آپ نے ٹائم دیا, اپنا قیمتی وقت دیا. یہ تھی تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد حسین رضوی صاحب ہیں. نوجوان نسل کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے, اتنی کم ایج میں اتنے بڑے منصب پہ ہیں, اور یقیناً بڑی قربانیوں کے بعد اس جماعت نے اپنے ایجنڈے اور اپنے ویو کو پوری دنیا میں منوایا. اور اس وقت اگر پوری دنیا میں ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو تحریک لبیک پاکستان آج بھی سر فہرست نظر آتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.